تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم کو بتایا گیا تھا کہ پانی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو پاک کرتا ہے، اور اس پاک کرنے کے عالم میں وہ خود ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس ناپاک ہونے سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ چونکہ اس کا کام ہی لوگوں کو پاک کرنا ہوتا ہے تو وہ پاک کرتا ہے، اور نجس ہونے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہوتا ہے، سمندر میں جا کر ملتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ابر کو اور سورج کو حکم دے کر اس کو واپس پاک کر کے پھر سے برساتے ہیں، اور وہ پھر آتا ہے، پھر لوگوں کو پاک کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ حال اللہ والوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پاک کرنے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی درستگی کا کام کرتے ہیں، اور چونکہ وہ لوگوں میں رہتے ہیں تو لوگوں میں گھلنے ملنے کی وجہ سے ایک قسم کی بیماری وہ محسوس کرتے ہیں، اور بیماری محسوس کرنے کے بعد ایک قسم کی گندگی پلیدگی اپنے اندر وہ محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کو دور کرنے کے لیے ایک سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب، اور اس سفر کے بعد پھر ان کو پاکی نصیب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پاک صاف بنایا، لیکن آپ بھی جب دنیا کے معاملات میں دنیا کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ گھلتے ملتے تھے تو اپنے اندر ایک قسم کی دنیاوی گندگی محسوس کرتے تھے، فوری اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہوتے تھے اور اس گندگی کو اپنے اندر سے نکال دیتے تھے۔ جب بھی ایسی ضرورت ہوتی حضرت بلال کو آواز دیتے اور کہتے کہ بلال جاؤ مینار پر جاؤ اور اذان دو، اب ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں گے، ایک دنیا میں جائیں گے، اللہ کے قرب کی دنیا میں، اور وہاں جا کر پاکی حاصل کریں گے۔ نماز کا معاملہ ایسے ہی ہے، بندے دنیا میں رہ کر گندگیوں کا شکار ہوتے ہیں تو وہ نماز میں جاتے ہیں، ایک الگ دنیا ہوتی ہے وہ اللہ کے قرب کی دنیا، وہاں جاتے ہیں اور کھڑے تو ہوتے ہیں جسم کے ساتھ، لیکن جان ان کی سفر پر جا چکی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر واپس آتے ہیں، کیونکہ سفر سے واپسی کے بعد کا حکم یہی ہے کہ سلام کر کے آؤ۔ ای مسل چوں واسطست اندر کلام، واسطہ شرطست بہر فہم عام۔ یہ جو پانی کی مثال دی گئی تھی اولیاء اللہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، یہ عام لوگوں کے لیے تھا۔ عام آدمی جب تک ان کو واسطہ نہ ہو مثال کا، تب تک وہ بعض حقیقتوں کو جان نہیں سکتے۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مثالوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو واسطوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن عام آدمی کے لیے مثال اور واسطہ ضروری ہوتا ہے۔ عوام بغیر واسطے کے سمجھ نہیں سکتے۔ اندر آتش کہہ رود بے واسطہ، جس سمندر کو رہید از رابطہ۔ آگ میں بھی انسان بغیر واسطے کے نہیں جاتا۔ انسان آگ کا استعمال کرتا ہے، ضرورتیں اپنی آگ سے پوری کرتا ہے۔ پہلے تو آگ صرف سینکنے کے لیے، گرمی حاصل کرنے کے لیے، پکانے کے لیے استعمال میں آتی تھی، اور اب آگ تو سواریوں کے طور پر بھی استعمال میں آ رہی ہے۔ یہ پیٹرول کیا ہے؟ آگ ہی تو ہے۔ لیکن یہ جو آگ ہوتی ہے، جو جلا دینے والی ہوتی ہے، یہ آپ راست استعمال نہیں کر سکتے، اس کے بیچ میں کچھ واسطہ چاہیے۔ وہ واسطہ آگ کی گرمی سے آپ کو محفوظ رکھ کر صرف اس کے فائدے آپ کو دلاتا ہے۔ جیسے کھانا پکانے کے لیے آپ کھانا لے جا کر آگ پر نہیں ڈال دیتے، بلکہ ایک بیچ میں بگونے کا واسطہ رکھتے ہیں، تو بگونا بیچ میں آپ کے اور آگ کے درمیان حائل رہتا ہے، اور وہ صرف اس کی گرمی سے آپ کے کھانے کو پکانے کا کام کرتا ہے۔ تو ڈائریکٹ آپ آگ میں نہیں جا سکتے، کوئی بھی لیونگ تھنگ ڈائریکٹ آگ میں نہیں جا سکتی۔ جو سمندر کو رہید از رابطہ، سوائے سمندر کے،
کہ اس کو اس رابطے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ آگ میں جا سکتا ہے۔ سمندر سے مراد یہاں پر ہماری اردو زبان کا لفظ سمندر نہیں ہے۔ ہمارے پاس سمندر سی کو کہتے ہیں، اوشن کو کہتے ہیں، لیکن فارسی زبان میں سمندر اوشن کو نہیں کہتے، بلکہ یہ ایک قسم کا جانور ہوتا ہے۔ اس کا اصل انگریزی لفظ ہے سیلمنڈر، فائر سیلمنڈر کہتے ہیں اس کو، اس سے یہ لفظ بنا ہے فارسی کا سمندر۔ یہ زیادہ تر یورپ میں پایا جاتا ہے۔ یہ بالکل دکھائی دینے میں، اپیرنس میں بالکل لیزارڈ کی طرح، چھپکلی کی طرح ہوتا ہے، لیکن چھپکلی میں اور سیلمنڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ چھپکلی ایک ریپٹائل ہے جبکہ سیلمنڈر ایک ریپٹائل نہیں ہے بلکہ ایمفیبین ہے۔ تو دونوں کی خاندان الگ الگ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ بلیک کلر کا ہوتا ہے اور اس کے اندر یلو کلر کے اسپاٹس یا پھر اسٹرائپس ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو یہ کمپلیٹ بلیک بھی ہوتا ہے، اور بہت کم ریئرلی یہ اورنج اور لال کلر میں بھی پایا جاتا ہے۔ بڑا لمبا لائف سپین بتایا جاتا ہے اس کا، 50 سال تک زندہ رہتا ہے سیلمنڈر۔ تو اس کے بارے میں ایک مت پہلے تھا، حالانکہ وہ سائنس نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ مت تھا کہ یہ آگ میں جلتا نہیں ہے، اسی لیے اس کو فائر سیلمنڈر کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ وہ ہر جاندار آگ میں جلتا ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ دوسرے جانداروں کی بنسبت گرمی کو زیادہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو فائر سیلمنڈر کہتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں جو گرمی کی تپش کو بہت زیادہ برداشت کرتے ہیں، جیسے کہ ڈریگن ہے، جیسے کہ فینکس ہے، جیسے کہ جائنٹ ہے۔ یہ چیزیں بھی گرمی کو زیادہ برداشت کرتی ہیں۔ تو یہ ایک مت تھا پہلے، اور غالباً مولانا روم نے اسی مت کو مثال کے طور پر یہاں پر پیش کیا ہے کہ سیلمنڈر کو آگ جلاتی نہیں ہے، اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی جانداروں کو واسطے کے ساتھ آگ میں جانا ہوگا، ورنہ وہ جل جائیں گے۔ اگر ہم یہاں پر جز کا استعمال کریں سوائے، تو ہم یہاں پر جنوں کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ جن چونکہ آگ سے ہی بنی مخلوق ہے، اس لیے یہاں پر اس کا استعمال ہو سکتا ہے، سیلمنڈر مناسب نہیں ہے۔ واسطہ حمام باید مرترا، تاز آتش خوش کنی تو تبارا۔ جیسے کہ حمام ہوتا تھا پہلے دور میں، بہت گرم علاقے ہوتے تھے، نہانے کے لیے لوگ وہاں جاتے تھے، بہت گرمی ہوتی تھی، اندر داخل ہو جانے کے بعد آدمی گرمی سے پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر ٹھنڈے پانی سے نہاتا تھا۔ تو انسان جب بہت زیادہ ہیٹ کے بعد ٹھنڈا پانی استعمال کرتا ہے تو بہت زیادہ فریش ہو جاتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھیے کہ جب آپ سردی میں ہیں اس وقت آپ پانی نہاؤ، آپ فریش نہیں ہوں گے، جب کہ آپ گرمی میں ہیں، آپ کی باڈی فل ہیٹ ہے، گرمی سے پسینے جا رہے ہیں، گرمی سے طبیعت آپ کی مزمحل ہو رہی ہے، ایسے وقت پر جب آپ نہانے جاتے ہیں تو آپ کو بہت سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آپ فزیکل ایکٹیویٹی بہت شدت کی کرتے ہیں، اس کے بعد فل آپ نے ورک آؤٹ کیا، باڈی ہیٹ ہو گئی، اس کے بعد پھر جب آپ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو نہانے سے فریش ہو جاتے ہیں۔ تو حماموں میں اسی طرح ہوا کرتا تھا، حمام بڑے گرم ہوا کرتے تھے، اندر ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے اور نہاتے تھے۔ تو یہ حمام کا جو واسطہ ہے، یہ بھی گرمی حاصل کرنے کے لیے حمام بطور واسطہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آگ کو ڈائریکٹ آپ اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، واسطہ چاہیے۔ تو یہ گرمی پھر آپ کی طبیعت کو خوش کرے، بحال کرے۔ چون نتانی شد دراتش چون خلیل، گشت حمامت رسول آبد دلیل۔ اب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو ڈائریکٹ آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو سب ابراہیم تو نہیں ہوتے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کو آگ نے جلایا نہیں، لیکن آپ کو اگر ڈالا جائے گا تو آپ کا وجود بھی نہیں بچے گا بعد میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح کے کوئی ہوں گے تبھی وہ ڈائریکٹ آگ سے استفادہ کر پائیں گے، ورنہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم جیسے لوگوں کو کسی واسطے کی، کسی مثال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام انسان کے لیے تو ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا رسول آپ کے لیے آئے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، وہ حمام کی طرح ہے گرمی دینے کے لیے۔ پھر ان کی شریعت ہے، شریعت پہ آپ عمل کریں گے تو وہ آپ کے لیے پھر پانی کی طرح ثابت ہوں گے۔ یہ آپ مثال کے لیے سمجھاتے ہیں۔ سیری از حقست لے کہلے تبا، کہ رسد بے واسطہ نادر شبا۔ پیٹ بھرنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ انسان کا جو پیٹ بھرتا ہے، سحری ہوتی ہے،
ریلیکسیشن ہوتا ہے پیٹ بھرنے کے بعد، یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ کھانا کھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ بھر گیا یا آپ کو ریلیکسیشن ہو گیا۔ اگر بیماری آئے گی نا تو ایسی بیماری بھی ہوتی ہے، استسقاء کی بیماری کہتے ہیں اس کو، کہ انسان پانی پیتا ہی جاتا ہے، پیاس نہیں بجھتی، پیٹ پھول جاتا ہے پانی پیتے پیتے لیکن پیاس نہیں بجھتی، اور اسی طرح پانی پیتے پیتے پیٹ پھٹ کر مر جاتا ہے۔ بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے پیٹ بھرتا ہے؟ نہیں، پیٹ بھرتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن کھانا کھانا، پانی پینا اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واسطے کے ذریعے آپ کا پیٹ بھرتے ہیں، آپ کی پیاس بجھاتے ہیں۔ تو پیٹ بھرنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کو واسطہ بنایا گیا ہے، بغیر روٹی کے یہ پیٹ بھرنے کا کام آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ روٹی واسطہ ہے پیٹ بھرنے کا۔ لطف از حق است لیکن اہل تن، در نیابت لطف بے پردہ چمن۔ اسی طریقے سے انجوائمنٹ، لطف، مزہ، یہ جو آپ کو کسی چیز میں حاصل ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ فلاں چیز میں ہم کو انجوائمنٹ ملا، فلاں چیز ہم کو اچھی لگی، نہیں، چیز میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے رکھا اسی لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ مزہ وہ چیز میں نہ رکھا ہوتا تو آپ اس کا مزہ حاصل نہیں کر پاتے تھے۔ جیسے گارڈن کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھنڈک گارڈن کو دیکھنے سے ہو رہی ہے؟ نہیں، گارڈن صرف واسطہ بن رہا ہے، ٹھنڈک تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو گارڈن کو دیکھنے کے بعد بھی آنکھوں کو سکون نہیں ملتا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو چمن کے پردے کے بغیر لطف حاصل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس کو واسطہ بنایا ہے۔ تو واسطہ اختیار کرنا پڑے گا آپ کو، تبھی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ دنیا کا نظام ایسے بنایا گیا ہے، حالانکہ اس کا رزلٹ اس چیز میں نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس۔ چو نماند واسطہ تن بے حجیب، ہم چو موسیٰ نور مہ تابت زیگ جیب۔ اور جب واسطہ نہیں رہتا، انسان اس قابل ہو جائے کہ اب اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، تو جیسے ابراہیم علیہ السلام بغیر واسطے کے آگ سے استفادہ کر رہے ہیں، آگ میں بھی ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، ویسی موسیٰ علیہ السلام بھی بغیر کسی واسطے کے اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں۔ کسی نبی کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرتے ہیں، وہ نبی ہیں، ان کو کسی واسطے کی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ انبیاء کے لیے ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے لیے بھی کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا سب انسان ایسے ہوتے ہیں؟ تو جو نہیں ہوتے ہیں ویسے ان کو واسطہ اور وسیلہ چاہیے۔ ای ہنر ہا آبرا ہم شاہدست، کندرون اشپور ز نور ایزدست۔ تو یہ جو پانی کی جو صفات بیان کیے گئے ہیں، یہ جو پانی کا ہنر ہے، یہ پانی کی خاصیت کے گواہ ہیں کہ اس کا جو باطن ہے وہ خدائی نور سے بھرا ہوا ہے۔ وہ پاک کرنے کا جو کام پانی کرتا ہے نا، وہ اصل میں اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے پاک کرنے والا، لیکن پانی کو اس نے پاک کرنے کے قابل بنایا ہے واسطہ انسانوں کے لیے۔ اور جب پانی لوگوں کے پاکی حاصل کرنے سے خراب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل اللہ بھی جب لوگوں کے بیچ رہنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کی گندگیوں کا اثر ان کے اوپر ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پاک کر دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو پاکی بخش دیتا ہے۔ فعل و قول آمد گواہان ضمیر، زید و بر باطن تو استدلال گیر۔ دیکھیے، ایک انسان کا ہوتا ہے ایک قول اور ایک ہوتا ہے فعل۔ ایک اس کے منہ سے نکلنے والے کلمات، اس کی باتیں، وہ اس کا قول ہے، اور جو اس کے اعضاء سے ہونے والی اس کی حرکتیں یا اس کے کام، وہ اس کا فعل ہے۔ تو اب انسان کے منہ سے نکلنے والی باتیں اور انسان کے کیے جانے والے اعمال دونوں بھی ظاہر ہے، دل باطن ہے۔ دل میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن دل میں کیا ہے اس کے اثرات انسان کے اعمال پر ظاہر ہوتے ہیں، انسان کی زبان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو انسان کا کوئی کام کرنا اور انسان کا بات کرنا، یہ اس کے باطنی کیفیت کے گواہ بنتے ہیں۔
ان دونوں کو سن کر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہوگا۔ ایک آدمی اچھی اچھی اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے، ایک آدمی گالی گلوچ کر رہا ہے، غیبت اور لعن طعن کر رہا ہے، دونوں کا یہ ظاہر ہے، لیکن آپ کو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے باطن کی کیفیت کیسی ہوگی ان کی باتوں سے۔ اگرچہ کہ اس کے اندر تلبیس بھی ہو سکتی ہے، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال باطن کے گواہ انسان کے قول اور فعل ہوتے ہیں۔ چو ندارت سیر سرت دردروں، بن گرندر بولے رنجور ازبروں۔ جب تمہارا باطن اندر کی سیر نہیں کر سکتا، اگر آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ وہ اندر سے کیسا ہے تو ظاہر بات ہے آپ اندر جا کر تو جھانک نہیں سکتے۔ آپ کا باطن کسی کے اندر جا کر اس کی سیر تو نہیں کر سکتا، اس کی تلاش تو نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ ڈاکٹر ہے، کسی بیمار کی بیماری کو اس کا چہرہ دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکتا اندر کیا چل رہا ہے، کون سی بیماری ہے، کون سی خرابی آ گئی ہے، کیا پرابلم ہے، میڈیکل پرابلم کیا چل رہا ہے، ڈاکٹر کو ظاہر تو پتہ نہیں چلتا۔ کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے سمٹمز ہوتے ہیں، کبھی کبھار چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن سب نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ بن گر اندر بولے رنجور ازبروں، وہ بیمار کے خارورے کا ٹیسٹ کرتا ہے، یورین ٹیسٹ کرتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے بعد اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اندر کیا پرابلم چل رہا ہے۔ تو یہ اس کا جو یورین ہے جس سے وہ پتا چلا رہا ہے کہ اندر کیا خرابی ہے، یہ اس کا گواہ ہے، اندر کی حالت کا گواہ بن کے آتا ہے۔ اندر جا کر نہیں دیکھ سکتا تو اندر سے آنے والی چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ کس حالت میں آ رہی ہے۔ قول و فعل بولے رنجور بوت کہ طبیب جسم را برہاں بوت۔ تو بیمار لوگوں کا قول و فعل، جو دل کے بیمار ہیں، یہ تو جسم کی بیماری ہو گئی جو ٹیسٹ کے ذریعے ڈائگنوس کیا فزیشین نے، لیکن جو دل کے بیمار ہوتے ہیں ان کا بھی ایک پیشاب ہوتا ہے، ان کا بھی ایک خون ہوتا ہے جس سے ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، وہ ہے اس کا قول اور فعل۔ کیا بات اس کے منہ سے نکل رہی ہے، کیا کام وہ کر رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، باہر کیا نکل رہا ہے، جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اتنی آسانی کے ساتھ گالیاں دیتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ برے کلمات زبان سے نکالتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی برائی ہے ہی نہیں اس کے اندر، کیونکہ اتنی گندگی ان کے اندر ہو چکی ہوتی ہے کہ برائی ہی نکلے گی اندر سے۔ اندر اگر برائی ہوگی تو باہر اچھائی کہاں سے نکل کے آئے گی؟ تو اسی سے پتہ چلایا جاتا ہے کہ کون کتنا اچھا ہے، کون کتنا خراب ہے۔ جیسے جسم کا طبیب آدمی کی بیماری کو باہر نکلنے والی چیزوں سے پرکھتا ہے، ویسے ہی دل کے بیماروں کا جو طبیب ہوتا ہے وہ ایسے کلمات سے، ایسے اعمال سے، ایسی باتوں سے اس کا پتہ چلاتا ہے۔ داں طبیب روح در جانش روت، وس رہے جاں اندر ایمانش روت۔ لیکن جو ریئل میں روحانی طبیب ہوتا ہے، ایکسپرٹ روحانی طبیب ہوتا ہے، اس کو قول اور فعل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی جانچنے کے لیے۔ جو پرفیکٹ فزیشین ہوتا ہے نا، اس کو یورین ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آپ کے چلنے پھرنے کے انداز کو دیکھ کر بھی، نبض پر ہاتھ رکھ کر بھی بیماری کا پتہ چلا لیتا ہے۔ ویسے ہی جو روحانی طبیب ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کی باتوں اور آپ کے اعمال کو دیکھ کر ہی آپ کے اندر کا اندازہ نہیں لگاتے، بلکہ آپ کی روح کے اندر گھس جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ کے اندر اتر جاتے ہیں، روح کے راستے سے ایمان میں چلے جاتے ہیں کہ ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ حاجتش نبوت بے قول و فعل خوب، احضروہم ہم جواسیس القلوب۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کسی کے فعل اور قول کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دل کے اچھے ہیں تو ان کے سامنے جا کر اپنی اچھائیاں بیان کرنے یا اچھی اچھی باتیں کرنے یا اچھے اعمال کرنے کی ان کے سامنے ضرورت نہیں ہے۔ وہ تب بھی پتہ چلا لیتے ہیں کہ کون کس درجے میں ہے اور کون کتنے پانی میں ہے۔ احذروہم، ان سے بچ کے رہو، سنبھل کے رہو۔ ہم جواسیس القلوب، وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔
دلوں کے اندر جا کر اندر کی چیزیں باہر نکال کے لا لیتے ہیں۔ این گواہ فعل و قول از وے بجوئی کو بدریائی استواصل ہم چجوئی۔ اب ایک شیخ ہوتا ہے جو شیخ کامل کے درجے پر ہے، اس کو اپنے مریدوں کے اچھے اعمال، برے اعمال، اچھی عادتیں، بری عادتیں، ان کی کمزوریاں، ان کی اچھائیاں جاننے کے لیے مرید کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، مرید کے اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آنکھوں کے ذریعے دل میں اتر کر پوری جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن عام آدمی کو شیخ کو پرکھنے کے لیے ایسا ملکہ حاصل نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیخ کے قول اور فعل پر توجہ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، کیسی زندگی گزارتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اس سے اندازہ لگاتے ہیں۔ تو دونوں کے اندازہ لگانے کی کیفیت الگ الگ ہے، آپ بیان کر رہے ہیں۔ شیخ اپنے مرید کی کیفیات کا پتہ ان کے قول اور فعل سے نہیں لگاتا، بلکہ ان کے دلوں کے اندر اتر جاتا ہے۔ آپ شیخ کے سامنے کتنا پرہیزگار اور نیک بننے کی کوشش کرو ظاہری طور پر، لیکن وہ اندر تب بھی اتر کے آپ کی حقیقت کا پتہ چلا لیتا ہے۔ لیکن آپ کو شیخ کو پرکھنا ہے تو اندر اترنے کا ملکہ ویسی صلاحیت آپ کو حاصل نہیں ہے، آپ ان کے قول اور فعل کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ فرق بتا رہے ہیں۔ قول و فعل او گواہ او بود کو بدریا متصل چون جو بود۔ اب شیخ کا قول اور شیخ کا فعل گواہ ہوتا ہے کہ شیخ کیسا ہے۔ شیخ اگر اچھی باتیں کر رہا ہے، کام کی باتیں کر رہا ہے تو اچھا ہوگا، بری باتیں کر رہا ہے، غلط راستے پہ لے جا رہا ہے تو غلط ہوگا۔ شیخ کے اعمال اگر اچھے ہیں تو اچھا ہوگا، شیخ کے اعمال اگر برے ہیں تو برا ہوگا۔ مرید کو شیخ کا پتہ چلانے کے لیے قول اور فعل کی ضرورت ہے، لیکن شیخ کو مرید کا پتہ چلانے کے لیے قول اور فعل کی ضرورت نہیں ہے۔ بن گرندر فعل او و قول او تاچ دارت در ضمیراں راز جو۔ اس کے فعل اور اس کے قول کو دیکھو کہ وہ راز کو تلاش کرنے والا دل رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ جب آپ کسی شیخ کی تلاش کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا قول کیا ہے، اس کا فعل کیا ہے۔ کیا وہ راز کو تلاش کرنے والا دل رکھتا ہے؟ جس راز کی تلاش میں آپ نکلے ہیں، کیا اس راز تک وہ آپ کو پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا؟ نور شندر مرتبت چندست چیست بہر سید او دانا پاشت یا سخیست۔ اس کے مرتبے میں، اس کے مقام میں نور کتنا ہے اور کیسا ہے، یہ جاننا ہوگا۔ نور سے مراد ہدایت اور رہنمائی، اس سے آپ کو کتنی ہدایت، کتنی رہنمائی حاصل ہو رہی ہے، کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، باطنی فائدہ، روحانی فائدہ کتنا حاصل ہو رہا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اور یہ بھی چیک کرنا ہوگا کہ وہ جو دانہ ڈال رہا ہے آپ کو کھلانے کے لیے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈال رہا ہے یا آپ کو پھانسنے کے لیے چارہ ڈال رہا ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھی اچھی باتوں کا چارہ ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو پھانس سکیں، تاکہ آپ ان کے گرویدہ ہو جائیں، تو آپ کو وہ شکار کر لیں۔ یہ بھی چیک کرنا چاہیے۔ گر بود سیاد از و دور شو واں فسون و فعل و قولش کم شنو۔ اگر وہ شکاری ہے، ثابت ہو جائے کہ وہ دانہ ڈال رہا ہے آپ کو پکڑنے کے لیے، تو فوری اس سے دور ہو جاؤ، فوری دور ہو جاؤ۔ اس کا منتر، اس کی باتیں، اس کی کرامتیں، زبانی مارکیٹنگ مینیجرز کے ذریعے جو کرامتیں آپ کے سامنے سنائی جاتی ہیں، حضرت ایسے ہیں، حضرت ویسے ہیں، جبکہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن ان کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتیں بھی مت سنو، ورنہ یہ باتیں آپ کے اندر اثر کریں گی تو آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ وربوت صدیق دس تسوائے مدار تارا ساند مرت و راسوئے بہار۔ اور اگر وہ سچا ہے، صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہے، جو کوالٹیز بیان کی جاتی ہیں شیخ کامل کی، وہ کوالٹیز اس کے اندر ہیں، دس تسوائے مدار، کبھی اس کو مت چھوڑو، چاہے کچھ ہو جائے، اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ پھر وہ تجھے روحانی سمندروں تک پہنچائے۔ اگر تو اس کو چھوڑ دے گا
تو پھر ان سمندروں تک تیری رسائی نہیں ہو سکے گی. نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ایک وہ ہے جس کو فوری چھوڑ دینا چاہیے، ان کی باتیں بھی نہیں سننا چاہیے. ایسے لوگ جو آپ کو پکڑنے کے لیے چارہ ڈالتے ہیں، اچھی باتوں کا چارہ ڈالتے ہیں، ان کا مقصد آپ کو اچھا بنانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو پکڑنا ہوتا ہے، گرویدہ بنانا ہوتا ہے، اپنا بنانا ہوتا ہے، مرید بنانا ہوتا ہے. اپنی باتوں سے متاثر کر کے آپ کو اپنا مرید، اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، ان کی باتیں بھی مت سنو. لیکن جو پیر کامل ہے، جو آپ کو واقعتاً فیض پہنچانے والا ہے، فیض رساں ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے اپنے قول و فعل میں سچا ہے، آپ کو روحانیت کے مقامات پر پہنچانا چاہتا ہے اور پہنچانے کے قابل ہے، اگر کوئی ایسا مل جاتا ہے تو اس سے کبھی دامن مت چھڑاؤ، چاہے کچھ ہو جائے، دستبردار مت ہو جاؤ. اور اگر تم اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو نقصان اس کا نہیں، تمہارا ہوگا. اور اگر تم نے اس کو پکڑ لیا، چاہے کچھ ہو جائے، نہیں چھوڑا، تو وہ ایک نہ ایک دن تم کو بلندیوں تک پہنچا ہی دے گا. اب یہاں پر آپ ایک اور بات کہہ رہے ہیں اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ جب تک اندھیرا ہوتا ہے، صبح ہو گئی جاننے کے لیے انسان کو مرغ کی بانگ کی ضرورت ہے، گھڑی کے الارم کی ضرورت ہے، اور بہت ساری علامتیں چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ صبح ہو گئی ہے. ضرورت ہے نا، صبح ہو گئی ہے پتہ چلانے کے لیے. آپ گھر کے اندر ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ باہر سورج نکلا ہے نہیں نکلا ہے، صبح ہوئی نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو علامتوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ باہر نکلے ہوئے ہیں، سورج آب و تاب کے ساتھ آسمان پر ہے، تو اب آپ کو کسی مرغ کی، کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے صبح کو پہچاننے کے لیے. اس کی جو تفصیل ہے، اس مثال کے ذریعے آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش